دوستو میری گاڑی 25 جنوری کو شام کو اپارے سے چوری ہوئی تھی. تو آج میں نے اس گاڑی کے اوپر 1,00,000 روپے کا انعام بھی رکھا تھا. یہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے یا راول پنڈی یا پنجاب کی CCD یا جو بھی ادارے ہیں، جب ایک عورت ہے گلی کے اندر اس کے کان کی بالیاں ایک ڈاکو اتار کے لے کے جاتا ہے، تو اس گلی کے اندر ایک CCTV کیمرہ ہے. پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ ڈاکو فائرنگ میں مارا بھی جاتا ہے اور CCD دعویٰ بھی کرتی ہے. اس طرح کی کارروائیاں ہیں. آپ یہ بتائیں CCD اور ان اسلام آباد کی جو سیف سٹی پروجیکٹ کے لوگ ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، IG اسلام آباد سے بھی سوال ہے کہ یہ لوگ جو گاڑیوں سے محروم ہوتے ہیں، کیا اس کے اندر یہ CCD والے یا پولیس والے انوالو ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں. میں آج آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ 25 جنوری کو 10 منٹ کے اندر میری گاڑی جو ہے چوری ہوئی. میٹرو اپارا کے بالکل سامنے، میٹرو کے ساتھ ایک دکان ہے، وہاں بالکل اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. اب میٹرو شوز والوں نے جب کوئی بھی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا کنیکشن آف کر دیتے ہیں. کس لیے آف کرتے ہیں کہ یار یہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کسی کو کا نام دیں گے، اگر اس کی دکان کے آگے سے جو CCTV کیمرے سے چوری ہوئی ہیں ان کا بھی آف ہوئی ہے. جتنے بھی آپ پارا کے لوگ ہیں یہ ڈیوائس سے چوری کا اتار دیتے ہیں. تو میرا بھی یہی ہوا کہ میں دیکھوں صحیح. اب میری گاڑی چوری ہوگی، 15 پہ کمپلین کی، پولیس آ گئی. اب میں نے ان سے پوچھا کہ میری گاڑی گئی کدھر ہے. پہلے تو مجھے بتا نہیں رہے تھے. آخرکار کہتے ہیں جی آپ کی گاڑی آپ پارا سے چوک سے یو ٹرن لے کے مسجد کے آگے سے 0 پوائنٹ والی سائٹ پہ گئی ہے. 0 پوائنٹ کے اشارے کے اوپر جو CCTV سیف سٹی والوں کا کیمرہ ہے وہاں تک آئی ہے. پھر اگلے سواں والے کیمرے میں نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ فیض آباد سے اوپر چڑھ گئی ہے راول پنڈی کی طرف. اب فیض آباد سے راول پنڈی کی طرف اگر چڑھتی ہے گاڑی تو وہاں آگے PSO کا پیٹرول پمپ ہے یا شیل والوں کا، وہاں اوپر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، ریگولر کام کرتا ہے، وہ غائب کر دیا انہوں نے. پھر آگے سے آپ جائیں تو راول پنڈی کے کئی کیمرے ہیں، لائٹیں ہیں، لیکن آج تک وہ گاڑی ریکور نہیں ہوئی. صبح سویرے مجھے ایک فون آتا ہے، جی آپ کی گاڑی کی FIR جو ہوئی ہے، آپ کی گاڑی یہ ہے وہ ہے. سارا اولیہ بالکل صحیح بتاتا ہے جو گاڑی کے اندر کی چیزیں ہیں. آپ مجھے 5 لاکھ روپیہ دیں، 5 لاکھ روپیہ بھیجیں اور میں آپ کو گاڑی آپ کی جگہ کے اوپر پہنچا دیتا ہوں. میں تیار ہو گیا پیسے دینے کے لیے. میں نے کہا چلیں دے دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں پیسے. اب پیسے دینے لگا تو مسز نے یہ کہا کہ آپ اس کو کہو کہ جو گاڑی آپ نے ساری نشانیاں بنائی ہیں اس کے بانٹ کے اوپر ایک اپنا ہاتھ رکھ کے تصویر بنا کے ہمیں دے دو. تو وہ کہتا ہے کہ آپ گاڑی نہیں لینا چاہتے. نہیں گاڑی لی. اس نے کہا، میں نے کہا نہیں آپ ایسے کرو. اس نے کہا تیری گاڑی گئی. پولیس کے جتنے بھی افسران میرے ساتھ رابطہ کرتے تھے، آپ کی گاڑی مل گئی ہے جی. میں خوش ہو جاتا تھا، او جی کشمیر کے علاقے سے ملی ہے، پتہ لگا ہے، آپ اپنا ایڈریس دیں، یہ کریں وہ کریں. کوئی نہیں. بڑے پیسے لگائے، تلاش کیے، کراچی تک کسی نے کہا جی فلاں جگہ گاڑی ہے، وہاں گیا، دیکھا سب پولیس والوں کا فراڈ چکر اور یہ وہ تھا. سمیع اللہ ٹائپ کا کوئی وہاں تھا، پٹھان تھا. ہم جا رہے ہیں جی ریکوری کے لیے، اور آپ یقین کریں کہ ہر تھانے کے اندر 30 گاڑیاں کھڑی ہیں، 40 گاڑیاں کھڑی ہیں اینٹی کار لفٹنگ والوں پہ. تو کوئی یہ کن کی گاڑیاں ہیں؟ چیسز نمبر ہیں. آپ ڈپارٹمنٹ آف دا رجسٹریشن پتہ کریں کن لوگوں کی گاڑیاں ہیں. آپ نے ریکور کی ہیں. ہماری گاڑی کیا پتہ ریکور ہوئی ہو.
پھر مجھے کہتا ہے جی آپ کی گاڑی جو ایک پولیس کا جو افسر ہے وہ کہتا ہے ایک آپ کی گاڑی ہم نے تقریباً ریکور کر لی ہے, ملزم جو ہیں وہ آ رہے ہیں باراکو سے کلب تک. ہم نے کہا شکر ہے یار, چلو گاڑی تو ریکور ہو جائے گی. جب گاڑی ہم نے دوسرے دن پتہ کیا تو کہتا ہے جی وہ کراس فائرنگ میں مارے گئے ہیں, ایک عورت بھی تھی. اب ہماری گاڑی تو کھو کھاتے چلی گئی. پھر مجھے تھانے میں بلایا گیا تو وہاں ایک شخص تھا, اس نے کہا جی کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں نا؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں آپ گاڑی تلاش نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی آپ کی گاڑی ہم نے غائب نہیں کی, جس نے کی ہے ہم بتا نہیں سکتے, لیکن تلاش نہ کریں. جو آج کل سارا سسٹم کر رہے ہیں یہ انہوں نے غائب کی ہے. میں بیٹھ گیا. تو میں یہ سی سی ڈی اور ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جعلی پولیس مقابلوں اور ان کے لیے تو بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی روز اب پارا سے گاڑیاں چوری ہوتی ہیں, I-9 سے, بلو ایریا سے. ان کے پاس آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ چور کے گھر تک چلے جائیں. آپ نے وہ گلگت بلتستان کی ٹک ٹاکر ہے, اس کا قتل آپ نے کس طرح ٹریس کیا, کہاں سے, کیمرے سے, اگلے کیمرے سے, اگلے گھر سے, اگلے گھر سے, کرتے کرتے آپ نے, آپ کے ناک کی بات تھی, آپ نے اس کو گرفتار کر لیا. ہماری گاڑیاں جس کا نمبر ہے, سارا کچھ ہے, وہ آپ کے پاس غائب ہو جاتی ہیں. کس لیے کہ کتی چوروں سے ملی ہوتی ہے. آپ لوگ چوروں سے ملے ہوتے ہیں, اور میرا دعویٰ ہے آپ گاڑیاں ریکور کر لیتے ہیں, آپ سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن آپ ملزموں کو جان بوجھ کے کٹہرے میں نہیں لاتے, کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کو پیسے دیتے ہیں. جو پولیس والے گھروں میں گھس کے چوریاں ڈکیتیاں کراتے ہیں, یہ پولیس والے ضمنیوں میں غلط لکھ کے 302 کو دوسرے ملزم کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, کیا بات ہے, کیا سلسلہ ہے؟ افسوس کی بات تو ہے نا. تو اس ملک کے اندر اگر یہ ادارہ ٹھیک ہو جائے, کام کرنا شروع کر دے, حلال کے پیسے کمانا, بے شک آپ ان کی تنخواہیں 10 لاکھ بھی کر دیں تو حرام کی گٹی ان کے اندر پڑی ہوئی ہے, انہوں نے لازمی پیسے کھانے ہیں. سارے پولیس والوں کو نہیں کہہ رہا, بہت بہت اچھے اللہ کے ولی بھی ہیں اس میں, لیکن انتہائی غلیظ خسیس اور اسفل سافلین والے لوگ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے, پوسٹ آج زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ پوسٹیں پولیس والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. شاید کسی کے من میں غیرت آ جائے, اس کے ماں باپ کا حلال خون جو ہے وہ جاگ جائے, جو کما کے انہوں نے ان کو بھرتی کروایا ہے. اور شاید ایک پولیس والا بھی اگر ضمیر فروز جو ہے ضمیر کے اوپر آ جائے تو یہ آپ کی میری کامیابی ہے. تھینک یو.